بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وأکثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے کئی سو سال قبل مکہ میں زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے بہت سی بے اصل باتیں رسم کے طور پر ایجاد کر رکھی تھیں اور بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، اور ستم یہ کہ ان کو مذہب کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور ان کا طریقہ قرار دیتے تھے۔ یعنی مشرکانہ رسم مشرکانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساری زندگی توحید پر رہے اور شرک کی برائیاں بیان کرتے رہے، یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ مشرکانہ رسموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور بتوں کی خوشی کے لیے اپنی طرف سے بیہودہ رسمیں اور بیہودہ طریقے رائج کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان رائج طریقوں کی اس آیت میں تردید فرمائی ہے، اور دلیل یہ دیا کرتے تھے ان رسموں کی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کو ایسے ہی اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دلیل کوئی نہیں تھی، بس بے عقلی کی باتیں، گڑھے ہوئے خیالات اور آباء و اجداد کی بے علمی والی دلیلیں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تقلید ایسی کرو جو علم اور ہدایت کے مطابق ہو۔ یعنی اگر آباء و اجداد جاہلیت کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے تو یہ ان کے کیے ہوئے افعال تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا رسمیں تھیں اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں 4 قسموں کے جانوروں کو مشرکین مکہ بتوں کی قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے ملک میں برادران وطن
غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، گائے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ اس کا نہ دودھ پئیں گے اور وہ بس جس کے گھر جائے گی وہ کھلائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ رسمیں پائی جاتی تھی۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا جس کا دودھ غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، اس کا کان چیر دیا جاتا تھا اور جو مادہ ہوتی تھی اس کے دودھ کو وقف کر دیا جاتا تھا کہ بتوں کے نام پر وقف ہے، اور اس کو بتوں کی قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک جانور ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے سائبہ۔ سائبہ اس جانور کو کہا جاتا تھا جو پورا کا پورا جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے کہ اب نہ ہم اس کے اوپر سواری کریں گے۔ پہلے زمانے میں جانور سواریوں کے بھی کام آتے تھے، کھانے پینے کے بھی کام آتے تھے، بوجھا لادنے کے بھی کام آتے تھے۔ تو سائبہ کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب یہ بت کا جانور ہو گیا ہے، اب ہم اس سے کوئی خدمت نہیں لیں گے، اور اس کو ملت ابراہیمی کا حصہ سمجھتے تھے، اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، لہذا یہ دلیل ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ایک جانور تھا وسیلہ۔ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس کے مسلسل اولاد میں مادہ ہو، نر کوئی نہ ہو، اس اونٹنی کو وسیلہ کہا جاتا تھا، اور اس کو بھی یہ بتوں کی قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ایسی اونٹنی کو بڑی بابرکت سمجھا جاتا تھا اور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے کہ اب اس سے ہم کوئی کام نہیں لیں گے۔ اسی طرح سے ایک جانور ہوتا تھا حام۔ حام اس جانور کو کہا جاتا تھا جو اونٹنی سے جفتی کر کے جس سے نسل بڑھ چکی ہو، ایسے جانور اونٹ کو جس سے نسل کافی چل چکی ہو، مشرکین مکہ اس کو کام سے سبکدوش کر دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اب ہم اس سے کام نہیں لیں گے، نہ ایسے جانوروں سے سواری لیتے، نہ ان کو ذبح کرتے، نہ ان پر بوجھا لاتے، بس ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا راستوں میں کہ یہ، اور ان کو بتوں کی یہ سمجھتے کہ ہمارے بت ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ سمجھتے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، اور دلیل یہ دیتے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولیکن، اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ اس جانور کو فلاں بت کے نام پر چھوڑ دو، یا یہ متبرک ہو گیا، اس کو ذبح نہ کرو، اس کے اوپر بوجھا نہ لا دو۔ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کا حصہ ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جہالت کی باتیں ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، جس کو خدمت کے لیے بنایا ہے اس سے خدمت لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایک اصولی تعلیم کہ دیکھو، جب ان کو بلایا جاتا ہے الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کلام اللہ کی طرف، اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرو، تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی رسمیں پسندیدہ ہیں، اگرچہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف آباء و اجداد کی رسمیں یہ دلیل شرعی نہیں ہیں، یا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بڑے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس صحیح علم نہ پہنچا ہو اور وہ علم سے دور رہے ہوں، لہذا
جہالت کی بنیاد پر اگر انہوں نے کوئی کام کر دیا، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی حدیثیں موجود ہیں، لہذا اس میں غور و فکر کرو۔ عرض کرنے کا مطلب اللہ نے یہ فرمایا کہ آباء و اجداد کا جہالت کی بنیاد پر کوئی کام کرنا یہ دلیل شرعی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی بہت سی ایسی باتیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگ کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے چلے آئے۔ ابھی کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کسی نے کہا کہ آئیں کنڈے کی دعوت ہے، آپ بھی تشریف لائیں، اور کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ بدعات ہے، خرافات ہے، تو دلیل میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے گھر والے، آباء و اجداد کنڈوں کی نیاز کرتے آئے ہیں، آپ بھی آئیں۔ تو ان کو سمجھایا گیا، لیکن بات یہی ایک ہی جملہ کہ ہمارے فلانے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بے علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اگر تمہارے بڑے کوئی بات کرتے چلے آئے ہیں تو وہ دین نہیں ہو جائے گا، شریعت نہیں ہو جائے گی۔ شریعت وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو، محض آباء و اجداد کے کرنے پر کوئی چیز حجت شرعی نہیں بن جاتی۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی اسی طرح کی الٹی سیدھی دلیلیں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں اس کو بہت وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین كفروا يفترون على اللہ الكذب وأکثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالی نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنا کر طے کیا ہے، یعنی کہ اس کے دودھ کو یا کان کو چیر کر اس کے دودھ کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا، یہ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا۔ نہ کسی جانور کو سائبہ بنایا، جس کی وضاحت کی گئی، سائبہ کہ یہی جانور کو آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے، کام نہ لیا جائے، یہ سب جہالت کی باتیں۔ ولا وسیلہ، نہ کسی جانور کو وسیلہ بنایا، یعنی کہ اگر کسی اونٹنی کے مادہ نسل پیدا ہوئی ہے تو اس کو بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ایسا متبرک کسی جانور کو اللہ نے نہیں بنایا۔ ولا حام، نہ کسی جانور کو اللہ نے حام بنایا، یعنی ایسا اونٹ کہ جس سے نسل بڑھی ہو، تو ٹھیک ہے وہ جانور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اور بتوں کی نیاز سمجھ کر یا بتوں سے قربت کا ذریعہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب دین میں نئی ایجادات اور خرافات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کی من گھڑت ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اپنایا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لہذا بے علمی کا علاج یہی ہے کہ سوال کیا جائے، اور جہالت کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پوچھا جائے۔ نہ پوچھنا یہ جہالت کو فروغ دیتا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ صحیح سمجھ نہیں رکھتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، اس سے علم حاصل کرو، اس کو سیکھو، سکھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ، اور رسول کی طرف آؤ یعنی سنتوں کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے لیے بس وہی کافی ہے، قرآن سنت حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ یہ جواب دیا کرتے تھے، لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ آباء و اجداد کا لا علمی کی بنیاد پر کوئی کام کرنا یہ جہالت ہے۔ اللہ نے فرمایا، کہتے تھے کہ ہم نے اپنے جس دین پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ ان کے پاس کوئی علم نہ آیا ہو، معلوم یہ ہوا کہ آباء و اجداد کے پاس اگر علم ہے اور پھر ان کے کسی علم پر عمل کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، جیسے ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی، تو وہ ہم ان کے علم کی تقلید کرتے ہیں، ان کی ذات کی تقلید نہیں کرتے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہو تو اب ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر باپ دادا ایسے ہوں کہ ان کے پاس کوئی علم نہ ہو اور نہ کوئی ہدایت ہو تو کیا یہ پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ جاہلوں کی تقلید یا جاہلوں کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔